بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ جو پریس کانفرنس ہے، یہ چراغ علی شاہ جو روڈ بائی پاس ہے، اس روڈ میں جو زرعی زمینیں اس کی زد میں آئیں اور جو زرعی زمینوں کے متاثرین ہیں، روڈ کے متاثرین، وہ بھی میرے ساتھ کھڑے ہیں، وہ بھی اپنا موقف بیان کریں گے۔ اور یہ جو روڈ تھا، یہ جو بائی پاس تھا، یہ پنڈوری سے لے کر اموال کھوکھے تک تھا اور شکرگڑھ روڈ کو ملانے والا تھا، لیکن یہ روڈ آج تک کمپلیٹ نہ ہو سکا۔ یہ روڈ 37 کروڑ 6 لاکھ روپے کا یہ روڈ تھا، جو عدم محکمہ تھا، اس کی سفارشات سے ہٹ کے، اس کی فیزیبلٹی سے ہٹ کر اس کو سٹارٹ کر دیا گیا۔ کچھ جو پیچھے روڈ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ تو بن گیا، اور جو آگے نہیں بن رہا اس کی مین وجہ یہی ہے کہ گورنمنٹ نے ان لوگوں سے زمین اپنے نام منتقل نہ کروائی، اور اس وجہ سے یار آج تک یہ روڈ رکا ہوا ہے۔ میری اعلیٰ حکام سے، اداروں سے درخواست ہے کہ جو بھی اس روڈ میں ملوث ہے، وہ جس زد میں بھی آتا ہے ان کو پکڑا جائے، ان سے پوچھا بھی جائے کہ روڈ آج تک کیوں کمپلیٹ نہ ہو سکا۔ جب لوگوں نے آپ کو یہ زمین منتقل ہی نہیں کروائی گورنمنٹ کے نام، تو روڈ کیوں سٹارٹ کیا گیا؟ اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے حلقے میں ترقیاتی کام نہیں ہو رہے، تو 1.5 سال سے جو گورنمنٹ ہے وہ نون لیگ کی گورنمنٹ ہے، اور یہاں 1.5 روپے کا بھی جو پروجیکٹ نہیں سٹارٹ ہو سکا۔ جو پروجیکٹ سٹارٹ ہیں ان کو ہی کمپلیٹ کر لیا جائے۔ ویسے بھی جو بندہ معذور ہو جاتا ہے، گھر والے اس پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، اس کی زیادہ کیئر کرتے ہیں۔ ظفروال کا جو حلقہ شکرگڑھ ظفروال کا MNA ہے، وہ مانا کہ معذور ہو گیا ہے، معذوری اللہ کی طرف سے ہے۔ اہلیان ظفروال اس کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ انہیں مکمل صحت یابی دے۔ لیکن میرے بھائیوں، آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو نون لیگ ہے، وہ اپنے MNO کے ساتھ یہ کر رہی ہے کہ ہمارے حلقے ظفروال شکرگڑھ کے لیے 2 ارب کا بھی فنڈ نہیں آیا۔ یہ جو حسن اقبال صاحب، آپ کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ظفروال ہے، آپ اس کے بھی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے منسٹر ہیں، صرف ناروال کے نہیں ہیں۔ ظفروال کا حلقہ بھی آپ میں آتا ہے۔ میرے ساتھ متاثرین نے روڈ جن کی زمین، زرعی زمین اس روڈ کی زد میں آئی ہے، وہ میرے ساتھ ہیں، وہ آپ سے اظہار رائے کریں گے۔ ہماری زرعی زمینیں تقریباً 37 ایکڑ رقبہ جو ہے وہ 4.5 کلومیٹر میں انہوں نے آکوپائیڈ کیا ہوا ہے۔ سائڈ پہ اتنے بڑے بڑے کھڈے بنائے ہیں، ہم DCO صاحب کے پاس بھی گئے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی آج تک اس کا رد عمل نہیں دیا۔ روڈ انکمپلیٹ ہے، ہماری 3 سے 4 فصلیں جو ہیں وہ خراب ہو چکی ہیں، تو ہماری عرض ہے کہ اس کو کمپلیٹ کیا جائے اور ہمیں معاوضہ جو ہے وہ دیا جائے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آپ قصوروار کس کو ٹھہرا رہے ہیں، ذرا یہ بتا دیجیے گا کائنڈلی۔ یہ محکمے والے، محکمہ کون سا محکمہ جی؟ یہ محکمہ ہائی وے، ٹھیک ہے، محکمہ ہائی وے۔ زمینوں پہ روڈ بن رہا تھا، تب آپ نے ان کو کچھ کہا تھا محکمے کو؟ کسی ادارے کو کمپلین؟ کسی نے کچھ نہیں پوچھا ہی نہیں ہے۔ آپ کی زمین پہ قبضہ رہا تھا تو آپ نے کچھ نہیں کہا؟ کسی نے آج تک نہیں پوچھا کہ یہ ہم نے کیوں کیا ہے۔ لیکن زمین تو آپ کی تھی جس پہ قبضہ ہو رہا تھا اس وقت؟ نہیں، ہم نے پوچھا تھا، لیکن وہ کہتے تھے کہ گورنمنٹ سڑک بنوا رہی ہے، تو سڑک بن جائے گی تو معاوضہ دیں گے، لیکن معاوضے کا بھی کوئی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ابھی تک یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ 110 فٹ ہے یا 50 فٹ ہے، کوئی اس کا ویئر اباؤٹ نہیں دے رہے ہیں کہ بتائیں کہ یہ کتنی ہے کتنی نہیں ہے۔ سر آپ کو معاوضہ کچھ ملا ہے کہ ابھی تک معاوضہ ملا ہی نہیں ہے؟ ابھی تک کسی نے معاوضے کے بارے میں پوچھا ہی نہیں ہے، نہ کوئی پٹواری آیا ہے، نہ تحصیلدار صاحب آئے ہیں، اور نہ DCO صاحب نے ابھی تک تکلیف کی ہے کہ آ کے پتہ کریں کہ یہ درخواست دے کے گئے تھے 3-4 مہینے پہلے کہ اس کا کیا بنایا، کسی نے کچھ نہیں کیا۔ اب آپ کو معاوضہ بھی نہیں ملا محکمے نے یا جس نے کسی نے بھی یہ شروع کروایا تھا منصوبہ، اگر آپ کو معاوضہ بھی نہیں دیا گیا، آپ لوگوں کی مرضی کے بغیر یہ روڈ شروع ہو چکا ہے؟ جی
हमारी मर्ज़ी के आप बगैर। लोगों ने उस वक्त कोई एहतजाज नहीं था रिकॉर्ड करवाया? हमने कोई एहतजाज नहीं करवाया क्योंकि रोड बन रही थी, सब लोगों का इसमें फ़ायदा था, लेकिन फ़ायदे की बजाय अभी नुकसान हो रहा है क्योंकि फसलें जो है ना तकरीबन 1 एकड़ से वो 3.5 या 4 कनाल ज़मीन जो है वो 1 एकड़ से जा रही है। तो ये किसी ने आपसे आगे कोई मुज़ाकरात किए थे? अभी तक कोई नहीं रेट तय किया। हुआ था? नहीं, फी एकड़ फी मरला जितनी किसी की जगह आएगी इसमें रोड के अंदर? किसी ने आज तक नहीं पूछा। हम सिर्फ 2-3 दफ़ा उनके पास गए हैं, किनके पास? महकमा हाईवे के पास, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं बताया कि ये 110 फुट है या कितनी है। ये मंसूबा जो लेके आए थे जो मुतलका MP साहब या मिनिस्टर साहब जो भी थे उस वक्त के सियासतदान, जिसने ये मंसूबा लॉन्च किया था यहाँ पे, आपने उनको कंप्लेन की जाके? हाँ जी, फिर क्या हुआ? उन्होंने भी कहा कि महकमे वाले करेंगे, लेकिन अभी तक कोई बात नहीं हुई। ਇਹ ਪੰਡੋਰੀ ਸਟਾਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਤੇ ਦੁੱਧੋ ਚੱਕ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਤੱਕ ਇਹ ਸੜਕ ਮਲਾਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡੋਰੀਆਂ, ਲੱਦੜ, ਨਾਗਰੇ ਔਰ ਭਗੋਤੀਪੁਰ ਇਹ 4 ਪਿੰਡ ਇਹਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੰਕਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਦੁੱਧੋ ਚੱਕ, ਮੀਰ ਦੇ ਚੱਕ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਰੋਡ ਸਾਡਿਆਂ 4 ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਆਪਣੀ ਮੰਥਲੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆਹ ਰੋਡ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2023 ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਗਈ ਆ ਉਹਨੇ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਆਪਣੀ ਮੰਥਲੀ अपने वास्ते किया। अच्छा चेयरमैन साहब, आप ये बताइएगा कि इस रोड के बनने में आप किसको ठहराते हैं, किसने करप्शन की होगी इस रोड में? करप्शन जिन्हें मंजूर करवाया सर। किसने मंजूर करवाया? वक्त के मिनिस्टर जेडे हैं, कौन थे वो बता? पीर सईदुल हसन साहब। उन्होंने लगता है कि उन्होंने यहाँ पर करप्शन की है। करप्शन भी देखो ना कि एक करप्शन मंथलियां वजीरां नूं लभदियां, वजीरे आला तो लैके ते शकरगढ़ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਚਪੜਾਸੀ ਤੱਕ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਫੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਥਲੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਏ ਨੇ ਟੋਏ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਜੇ ਅਗਰ ਪਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੋਡ ਬਣਾਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪੁੱਛਣਾ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਲੱਭਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਤੱਕ ਸਵੱਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ। ਰੋਡ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਰੋਡ 110 ਫੁੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ 55 ਫੁੱਟ ਹੈ। ਅਗਰ 55 ਹੀ ਫੁੱਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ 55 ਫੁੱਟ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਪੱਧਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੱਧਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਡਿਆ ਕਿ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਲਾ ਕਮਾਨ ਆਸਨ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਾਨੀਆਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦਾ MNA ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਰੋਡ ਹੀ ਬਣਵਾ ਛੱਡੋ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਰੋਡ ਬਣਵਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਚਲੋ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਰੋਡ ਤੇ ਬਣਵਾ ਛੱਡੋ। ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੋਟ ਲੈਣ ਆ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੋਡ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਰੋਡ 110 ਫੁੱਟ ਜਾਂ 55 ਫੁੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 2 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਫਸਲ ਭੰਨਦਿਆਂ ਨਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਣਕ ਦਾ ਫਸਲ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੁੱਟ ਛੜਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਤੇ ਖੱਡੇ ਪਾਤੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਅੱਗੋਂ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮਹਿਕਮਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਛੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੜਕ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ PTI ਦੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫੰਡ ਭੇਜ ਦੇਣ, ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਸੜਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਆਸਨ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫੰਡ ਭੇਜ ਦੇ, ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਬਾਦ ਸਾਡਾ ਕਰ ਛੜਿਆ, ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਲੇ। खड्डे ने पहाड़े ने ना ही पूर नहीं सके हम तक। जी शुक्रिया। ये जो मुतासरीन की आपने आवाज़ सुनी है, हम इन मुतासरीन के साथ खड़े हैं। इनका जो भी मुआवज़ा आप गवर्नमेंट ने तय किया था उस वक्त, इनको मुआवज़ा दिया जाए
اور یہ متاثرین کا یہ مطالبہ ہے کہ اس روڈ کو جلد سے جلد کمپلیٹ کیا جائے تاکہ گزرگاہ میں جو ٹریفک جو ظفروال میں بھی ٹریفک کی جو زیادہ بڑھ گئی ہے ٹریفک اس میں بھی کمی آ سکے اور ان کے جو جائز مطالبات ہیں ان کو فی الفور حل کیا جائے۔ اور اکثر لوگ تو ظفروال و حلقہ شکر گڑھ کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ظفروال شکر گڑھ میں جی فنڈ جو ہے احسن اقبال نہیں آنے دے رہا، اور جو ناروال کے جو لوگ ہیں احسن اقبال صاحب کے حلقہ کے وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنا حلقہ ان کا وہ خود فنڈ منگوائیں۔ اکثر تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ دانیال کی بیگم ہے جی وہ نہیں اس قابل، وہ احسن اقبال وہ مرد ہے اس لیے زیادہ۔ میں کہتا ہوں یہ ساتھ ہی ڈسکے والا حلقہ ہے، نشین زارے شاہ وہ ہر جگہ کام کروا رہی ہے۔ اس جو ہماری جو ایم این اے ہیں مہناز اکبر صاحبہ، ان کو کیا وجہ کہ وہ ہمارے حلقے میں کام نہیں کروا رہی، بلکہ ادھر ایک نہیں دو ایم این اے صاحبہ ہیں، ایک وجیہ قمر اور ایک مہناز اکبر۔ کیا ہم نے ان کو پارلیمنٹ کے اندر اسٹاپو کھیلنے کے لیے بھیجا ہے؟ میرے بھائیوں جو ظفروال کے لوگ ہیں وہ غیرت مند لوگ ہیں، وہ حریت پسند لوگ ہیں، وہ انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں ان کو بتائیں گے کہ انہوں نے اپنے جو بیجا ہوا ہے وہ کاٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ اگر انہوں نے حلقے میں جو رکے ہوئے کام ہے جو پروجیکٹ ہیں وہ کمپلیٹ نہ کروائے تو آنے والے وقت میں جو ظفروال گردنوا کے لوگ ہیں وہ ان کو بتائیں گے کہ انہوں نے کیا بیجا ہے، اب انہوں نے کیا کاٹنا ہے۔ بہت بہت شکریہ جی۔